Go. نہیں ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمام مجلس کے مرحوم قائدین کو، صدر معتمدین کو، جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے لیے جستجو کی، محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کی مغفرت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا نیک نعمت بدل ہم کو عطا فرمائے، اور یقیناً فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ جتنے بھی مرحوم قائدین نے اس جماعت کی مضبوطی کے لیے جستجو کی، قربانیاں کی، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں، میں کیسے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کر سکوں، کیونکہ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے حالات کو، مگر 63 سال پہلے کیا حالات تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا تھا تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ نہ عوام تھی، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ دارالسلام تھا، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ عالی شان تعلیمی ادارے تھے جس میں مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں 35 سال سے ڈاکٹر، انجینئر، MBA، MCA، آرکیٹیکچر کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں مجلس کے پاس نہیں تھیں۔ مجلس کے پاس ایک رکن اسمبلی بھی نہیں تھا، مجلس کے پاس ایک رکن بلدیہ بھی نہیں تھا۔ آپ سوچئے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، تو یقیناً ان تمام ہمارے مرحوم قائدین کی قربانیاں اور ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ٹھہر کر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور اس کے سیاسی سفر کا جشن منا رہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ بغیر ایک رکن کیوں ملا گوگئی؟ ہاں میں جانتا ہوں گوگئی کو کیوں بنائے آپ، مگر ایسے آدمی کو بنائے۔ اچھا آپ دیکھیے دنیا کے مشہور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کلارک کننگھم، ولیم ہوبارٹ نے کیا کہا تھا بھارت کے سپریم کورٹ کے بارے میں؟ دا موسٹ پاورفل کورٹ ان دا ورلڈ۔ اور شاید گوگئی نے دیکھا ہوگا، جانتا بھی ہے گوگئی، یہی سپریم کورٹ تھا جس نے کہا تھا کہ جب گجرات جل رہا ہے تو وہاں کا چیف منسٹر نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے۔ یہی سپریم کورٹ نے پورے MPs کو، MLAs کو، الیکشن لڑنے والوں سے کہا کہ تم کو اپنے خلاف جو کرمنل کیس ہے دکھانا پڑے گا۔ یقیناً سپریم کورٹ میں کمزوریاں ہیں، مگر ایک سابقہ چیف جسٹس بولے گا آئے کچھ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کیسا ہوگا؟ اور کوئی کنٹیم نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی چیخ پکار نہیں، کوئی ٹی وی پہ پروگرام نہیں، نہ 6 بجے نہ 9 بجے، کچھ نہیں، کیونکہ گوگوئی ان کا ہے اور اویسی غیر ہے۔ یہ ان کی سیاست ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اچھا گوگوئی نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ ہم کو $5 ٹریلین کی اکانومی چاہیے، مگر ہمارے پاس we want a $5 trillion economy but we have a ramshackle judiciary۔ ارے گوگوئی، جوڈیشری عدلیہ کا کام اکانومی کو چلانا نہیں ہے، جوڈیشری کا کام انصاف دلانا ہے، انصاف۔ جوڈیشری کا کام یہ نہیں ہے $5 ٹریلین اکانومی،
20% हो जाए, 10% GDP हो जाए, जुडिशरी का काम इंसाफ दिलाना है। ये ऐसे आदमी को हमारे भारत के वजीर आजम ने इसको MP बनाया है। अच्छा, और एक बात हम ये पूछना चाह रहे गोगोई साहब से, आप जब बैठे थे आपने जुडिशरी को अनशक्ल करने के लिए क्या किया? आपने कुछ तो किया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। आज आप बताइए कि एक साबिका चीफ जस्टिस जिसको नरेंद्र मोदी ने MP बनाया, उनकी गवर्नमेंट ने बनाया, अब कोई दीवाना भक्त बोलेगा मोदी जी नहीं बनाए, प्रेसिडेंट बनाया। अरे दीवाने, कॉन्स्टिट्यूशन पर जाके गवर्नमेंट की सिफारिश पर सदर जमहूरिया MP बनाते हैं। ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम अब तो बाज वक्त ऐसा भी लिखता है कि कैसे कैसे लोग कहां कहां पहुंच जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात का, गुजरात क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? हर बार बोलते थे, सुना होगा, नहीं गुजरात नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? मेरे भाई, हम सही वक्त पर सही फैसला लेते। ये सालारे मिल्लत ने हमको सिखाया, हमारे मरहूम कायद ने, कि सियासत कुछ नहीं है, सही वक्त पर सही फैसला लेना है। इन्हों आकर बहुत बोल रहे थे ना, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फुला करेंगे, पूरे बांकड़े पहलवान को हैदराबाद में उतारे थे। तो हम बोले ठीक है, इसका जवाब देंगे। आज जवाब मिल गया। अहमदाबाद की सरजमीन पर मंजलिस गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये है। अब सर्जिकल स्ट्राइक के माने बताता हूं आपको। मैं उस वक्त बल्दिया के इलेक्शन में कह सकता था, मगर मैंने नहीं कहा। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये हैं कि अहमदाबाद में जहां पर मुसलमानों की बस्तियां हैं, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है, अहमदाबाद की सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने किया। वहां पर पीने का पानी नहीं आता, गंदी नालियां मोरियां हैं, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। यह सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि जुहापुरा में पूरे अहमदाबाद के दवाखानों का कचरा लाकर डाला जाता था एक वक्त में। इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि गोधरा में एक ट्रेन की पटरी है, पटरी के इस पार सबका साथ, सबका विकास, और पटरी के उस पार क्योंकि मुसलमान रहता है वहां पर विनाश। मोडासा में भी यह हाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जनाब साबिर भाई साहब की क़यादत में ये जीतने वाले अराकीन बल्दिया जान तोड़ मेहनत करेंगे, और जो उम्मीद अवाम हमसे वाबस्ता की है, हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुख्तसर की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं बहैसियत एक जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। हाँ, उत्तर प्रदेश तो अभी बाकी है। आए थे ना यहां पर मोहतरम योगी, आए थे ना, और माशाल्लाह जहां जहां गए उन्होंने हारे। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे चार मीनार पे। हमने कहा, हमने मोहम्मद गौस को छोड़ा वहां पर, 6000 से सीट निकल गई। योगी आए, आप देखें कि पूरे चंद्रायन गुट्टे में आप साफ, आप में और मुझ में और तमाम अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अल्लाह व कौम और मिल्लत और मजलूम अवाम की खिदमत के जज्बे को अल्लाह जिंदा रखे, वो अल्लाह उसको और मजबूत करे। हम बेखौफ होकर अपनी जमात के पैगाम को इस मुल्क के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। मुझे यहां पर यह बात कहना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के एक जलसे में, इसी दारुस सलाम में, जब दारुस सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल हुआ, फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमा अपने वक्त के एक बेहतरीन वकील भी थे। उन्होंने इस केस को जीता और दारुस सलाम को हासिल किया। दारुस सलाम को हासिल करने के बाद फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इसी दारुस सलाम से, इसी मुकाम से तकरीर करते हुए कहा था कि मेरी आंखें देख रही हैं
کہ تمہارا ایک رکن پارلیمان ہوگا ہندوستان کی لوک سبھا میں. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیمی ادارے قائم ہوں گے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری آواز بھارت کے مظلوم عوام کی دل کی آواز بن جائے گی. اللہ سلامت رکھے اس مجاہد کو جس کی دور اندیشی اور جس کے قلب نے، جس پر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھا اور انہوں نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دیں، مصائب اور مشکلات کو ان تمام ساتھیوں نے اس کا استقبال بھی کیا، اس کو قبول بھی کیا، صبر بھی کیا، مگر اپنے جذبے کو، اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا. تو آج یہ حالات وطن عزیز میں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر مظلوم عوام اپنی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے. آج وطن عزیز میں ہر مظلوم عوام کو، چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، آدیواسی ہو، آج وہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنائی جائے، میری آواز کو سنا جائے، میرے مسائل کو حل کیا جائے. وہ میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی سے گھٹن محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیموکریسی پارلیمانی نظام، پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شراکت داری کی جمہوریت. آج ہم کو شراکت داری کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، شراکت داری کی جمہوریت کو بحال کرنا ہے. شراکت داری کی جمہوریت ہی اس بھارت کے غریب عوام کو ہر ایک کو موقع ملے گا. کے لیے حضرت فخر ملت نے جو مقدمہ لڑا وہ دنیا تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا. پھر یہ دارالسلام جو کھنڈیر کی حالت میں تھا، اس کو ترقی دی گئی آہستہ آہستہ. یہ دارالسلام سیدھے جانب نور محل کی بلڈنگ، جہاں فخر ملت نے دارالسلام پرائمری اسکول کا سنگ بنیاد رکھا اور تعلیمی شعبے میں مجلس سے اپنی خدمات کا آغاز کیا. بڑھتے گیا کارواں. 1958 سے 1975 تک فخر ملت کی قیادت میں مسلمانوں کے اندر شعور بیدار ہوا اور مسلمانوں میں اتحاد ہوا، اور جب تبھی الیکشن آتے اس میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی نصیب ہوتی. پھر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ 1975 میں صدر نامزد ہوئے اور اپنے دور صدارت میں دارالسلام کو کافی ترقی دی. اور پھر سالار ملت فرماتے تھے، حکومتوں سے لڑنا، حکومتوں پہ تنقید کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم اپنے بلبوتے پر اپنے طور پہ بھی کچھ کر کے دکھائیں. چنانچہ سالار ملت کا عزم تھا. انہوں نے ایک دواخانے کی بنیاد ڈالی، اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کی، اور سنگ بنیاد کی تقریب کے دن دعا کرتے ہوئے سالار ملت نے کہا کہ اللہ، آپ کے سرکار مدینہ کی امت کے لیے دواخانے کی بنیاد رکھی گئی ہے، ہم بے سر و سامان پروردگار تو ہمارے اس کام میں برکت دے، اس کام کی تکمیل کر. یہ دعا کے بعد کام کا آغاز ہوا اور آج ہندوستان کے اندر اویسی ہاسپٹل ایک ایسا ریسرچ سینٹر ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر سے آتے اور یہ کہتے اپوزیشن میں رہنے کے بعد، جیلوں کو جانے کے بعد، حکومت سے لڑنے کے بعد اتنا شاندار دواخانہ بنایا، حکومتوں میں رہنے والوں نے نہیں بنایا، اپوزیشن میں رہنے والوں نے بنایا. یہ سب فخر ملت، سالار ملت کی کاوشیں اور آپ حضرات کی جماعتی وابستگی کا نتیجہ. ابتدا میں آپ نے جماعت کو اپنے اتحاد کی طاقت دی، جماعت بڑھتے گئی، آگے بڑھتے گئی، کام کرتے گئی. سالار ملت کو سازشوں کا سامنا